السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی ذات سے دنیا میں کیا پھیل رہا ہے اور لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ برائی یا بھلائی؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کسی بھی حیثیت کا ہو، علم اور مرتبے کے لحاظ سے کسی بھی مقام پر ہو، اس کی ذات سے یا تو برائی پھیلتی ہے یا بھلائی پھیلتی ہے۔ اس کو دیکھ کر یا تو لوگوں میں نیکی اور بھلائی کے جذبات امڑتے ہیں یا برے کاموں کی رغبت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے تعلقات اور اثرات کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، کچھ لوگ اس کے پڑوس میں بستے ہیں۔ سبھی لوگ اس کی زندگی سے اچھا یا برا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیتے ہیں۔ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی زندگی، اس کے دن رات کا عمل، اس کا رویہ لوگوں پر اثر ڈالتا ہے اور لوگ اس سے اچھا یا برا اثر قبول کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایک خاموش سبق ہے جو ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، دہرایا جائے گا۔ یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن ہے کہ اچھائی ہو یا برائی، اس کا ایک لازمی انجام ہے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ گردن کٹ کر الگ ہو جائے، گر جائے اور انسان مرے ہی نہ۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ ایک برائی کی جائے اور اس کا برا انجام سامنے نہ آئے، یا کوئی نیکی کی جائے اور اس کا نیک انجام نہ ہو۔ انسان چاہے یا نہ چاہے، یہ انجام لازماً اس کے سامنے آئے گا۔ نہ اس انجام سے بچ کر کوئی شخص زمین اور آسمان کے دائرے سے کہیں بھاگ سکتا ہے اور نہ اس انجام کو سامنے آنے سے کوئی چیز روک سکتی ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ آپ صرف اس نیکی یا بدی کا انجام دیکھیں گے۔ جو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہوگی صرف اسی کا انجام آپ کو دیکھنا ہے، بلکہ آپ کی ذات سے جو برائی بھی پھیلی ہے اور آپ سے متاثر ہو کر جن جن لوگوں نے بھی کوئی برائی کی ہے اور کرتے رہیں گے، ان سب کی ذمہ داری میں بھی آپ شریک ہیں۔ اس برائی میں مبتلا ہونے والے تو اپنی برائی کی سزا پائیں گے ہی، لیکن ان سب کے برابر کی سزا جو ہے وہ آپ کو بھی بھگتنا ہوگی، کیونکہ آپ اس برائی کے محرک بنے۔ آپ نے اپنے قول و فعل سے اس برائی کے لیے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگوں میں وہ برائی منتقل کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی ذات سے کوئی بھلائی پھیلی ہے اور آپ سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسے قبول کیا، دوسروں تک پہنچایا، تو یہ لوگ اپنی نیکی کا بدلہ تو پائیں گے ہی، آپ بھی برابر اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ آپ کی ذات سے وہ نیکی پھیلی ہے، آپ نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے بھی لوگوں کو کسی نیکی کی طرف بلایا تو ایسے شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس نیکی پر عمل کریں گے، اور اس سے نیکی پر عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کسی نے لوگوں کو کسی برائی اور گمراہی کی طرف بلایا تو اس آدمی کو ان تمام لوگوں کے برابر سزا دی جائے گی جو اس برائی میں مبتلا ہوں گے، اور اس سے برائی کرنے والوں کی سزا میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ حدیث ایک مومن کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ ہر وقت چوکنا رہے، غفلت کی زندگی نہ گزارے، اپنی بات چیت، اپنے قول و فعل، اعمال، مشغولیات پر نگاہ رکھے، سوچتا رہے کہ اس کے قول و عمل، اس کی سرگرمیوں سے لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، اس کی ذات سے کیا پھیل رہا ہے، اور اس کی کتاب زندگی لوگوں کو کیا سبق دے رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ برائیوں اور گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں یا بھلائیوں کی طرف، اور اگر کوئی ایک برائی بھی خدا نخواستہ اس کی ذات سے پھیلتی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کی سزا بڑھتے بڑھتے اتنی ہو سکتی ہے کہ سارا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر اس کی ذات سے کوئی ایک نیکی پھیلتی ہے تو اس کا اجر و انعام بڑھتے بڑھتے اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا نامہ اعمال روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں کے راستے سے بچا لے، آمین۔